ہوتے. I always want to talk about the sacrifices, the hard work, the grilling, the patience, the survival skills. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ بتاؤ کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کیسے کرنی ہے. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک طرف آپ کو ویوز کی لائن لگی ملے گی اور ایک طرف لوگ کہیں گے نہیں یہ پھنسا دے گا کہیں. فیلیئرز جو ہے نا وہ بلیسنگز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دو کام کرتے ہیں. میں ہر کلاس پاس کی لیکن میں آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہر کلاس میں فیل ہوں. میری کمیونیکیشن بہت پیتھیٹیکلی خراب ہے جس کی وجہ سے میں اس پوزیشن کے لیے فیل ہوں. اس اے آئی کی دنیا میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی ریپلیس نہ ہو جاؤ یا آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, تو ایک رول یاد رکھیں آج کہ اپنی زندگی کا ایک پارٹ ہمیشہ سوشل میڈیا سے دور رکھیں. اچھا, میں نے کچھ مالکان اور سی اوز دیکھے ہیں, وہ دو باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار علی نظر لگ جاتی, ایک یہ بات, اور دوسرا وہ کہتے ہیں یار یہ میرے سارے سیکرٹس ہیں, اگر یہ میں نے بتا دیے تو پھر میرے پاس کون آئے گا. عرفان صاحب, آپ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جس میں آپ بہت ہی ڈاؤن ہوئے ہوں, بہت ہی ڈاؤن اور ٹوٹے ہوئے, وہ کوئی لمحہ بتائیں زندگی. اس کے لیے پھر آپ کو میرے ساتھ 1 سال کی پوڈ کاسٹ کرنی. اچھا, اب تک کی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے سب سے بڑی اچیومنٹ میں نے کیا کیا اب تک؟ اگر آپ یہ کریں گے تو منجن سیلرز کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا, جو یہ سب سٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں. اگر آپ پریکٹیشنر سٹیپ اپ کریں گے اور اپنا علم بانٹیں گے تو کسی کو کورس لانچ ہوگا, کوئی پیسے نہیں دے گا. کیونکہ یونیورسٹیز میں لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک ترنگ ہوتی ہے, ایک ان کے اندر جوش ولولہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا یوتھ بہت کم ہے. ریسنٹلی ابھی آپ امریکہ بھی ہو کے ہیں, مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آپ کی کیا مصروفیت تھی, کیا کیا آپ نے وہاں؟ سمپل ہے, میک اے منی, earn your financial freedom, live a life without stress, eat healthy, eat well, sleep well, drink well. اور یاد رکھیں, لوگ کہتے ہیں یار پیسہ آتا ہے تو ہیلتھ آتی ہے. جنک فوڈ زیادہ مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیلدی لائف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم, میں ہوں علی عباس. میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ زندگی میں جو سی اوز ہیں, جو مالکان ہیں آرگنائزیشن میں ان کی تلاش میں رہتا ہوں جو کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیسے سب لوگ کما رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آرگنائزیشن میں اپنی اور دنیا میں اور سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ, اپنے نالج کے ساتھ, اپنے ایکسپوجر کے ساتھ اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, جس کی وجہ سے کچھ کسی نہ کسی سوسائٹی میں کوئی فائدہ ہو. لیکن پیسہ ہر کوئی کما رہا ہوتا ہے, اور پیسہ کماتے ہوئے پیسہ یہاں پہ پھر جب وہ جاتے ہیں زندگی سے, پیسہ یہاں رہ جاتا ہے, اس کے بعد کوئی لیگیسی نہیں رہتی. میں ہمیشہ سے مجھے وہ لوگ ایڈمائر کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کچھ نہ کچھ زندگی میں بہتر کرتے ہیں. اور آج میں آیا ہوں عرفان ملک صاحب سے ملنے کے لیے زیون ٹیکنالوجیز میں. ان کی زندگی کو کوریدتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ, یہ سفر جو ہے وہ کیسا رہا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عرفان ملک صاحب؟ میں سر پچھلے 2 months بفور آئی واز ان یو ایس اے, حافظ احمد صاحب کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی آپ کی وجہ سے. جی, حافظ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے عرفان ملک صاحب کی ویڈیو پہلی میں نے بنائی ہے. تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا, پہلے تو میں نے ان کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں انوائٹ کیا تھا, تو پہلی ان کی زندگی کی ویڈیو میں نے بنائی ہے. تو پھر ہماری کافی بحث ہوئی, ہم نے پھر اس کی ٹائم لائن پہ جا کے ویڈیوز دیکھی, بہرحال اس کا جو بھی نکلا, پھر ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہماری آپس کی بات ہے, تم نے بنائی میں نے بنائی, بات ایک ہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایک اچھا کانٹینٹ جو ہے نا وہ سوسائٹی میں دیا, اس کی ہمیں خوشی ہے. یہ میں آپ کو کریکٹ ایڈ کرتا چلوں کہ جب میں سوشل میڈیا پہ کہیں نہیں تھا, اپنا کام کرتا تھا, کئی سال لگا رہا. ڈی جی اسکیل میں جب میرے لیکچر ریکارڈ ہوئے تو وہاں حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ لیکچر جب لائیو گئے تو لوگوں کا جو رسپانس آیا, تو حافظ صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمارا پیج نہیں مل رہا. میں نے کہا میرا تو کوئی پیج ہے ہی نہیں, میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے ایکچولی مجھے کہا کہ بناؤ پیج اور یہ سارا کچھ کرو, اور انہوں نے میرے پہلی ویڈیو ایکچولی انہیں کے ساتھ تھی. اچھا, زبردست. لے جی حافظ صاحب, یہ آپ بازی لے گئے ہیں. میں چاہتا تھا کریڈٹ مجھے مل جائے لیکن نہیں مل سکا. نہیں, ہی انکریجڈ می. اچھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا, لٹرلی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پیج کیا ہوتا ہے, پروفائل اور پیج میں کیا فرق ہوتا ہے, بھائی یہ ہوتا کیا. تو ہی انکریجڈ می کہ ڈو اٹ یار. اچھا, میرے خیال سے آپ نے اب تک تقریباً 300-400 انٹرویوز دے لیے آپ نے. میں جو آپ کو سرچ کر رہا تھا اتنے آپ نے زیادہ ہو گئے ہوں گے. پوڈ کاسٹ آپ نے دے لیے ہیں, لیکچرز ہو گئے, آپ کی ٹریننگز ہو گئی, آپ کے مختلف ٹاکس ہو گئی سیمینارز میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بات اب تک جو آپ نے نہ کی اور آپ چاہتے ہوں کہ میں اس پہ بات کروں؟ دیر از اے لاٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا نے نا ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوگا, وہ سوچ کے بیٹھیں کہ ان کو کیا سننا ہے. یس, جو پوڈ کاسٹر میرے پاس آتا ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر کے آتا ہے کہ میری آڈینس نے کیا سننا ہے, اور وہ مجھ سے وہ پوچھتا ہے جو اس کی آڈینس سننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے,
آپ ایونٹ میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں ہم نے کیا سننا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ دیر آر تھنگس جو لوگ سننا نہیں چاہتے. اس پہ آپ کو ویوز اینڈ لائکس نہیں آئیں گے, بٹ وہ ایسا سچ ہوتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈسکریجنگ ہے, صحیح ہے یار اس سے تو ہماری موٹیویشن لو ہو رہی ہے. لوگوں کو نا موٹیویشن کی انجیکشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر میں کہوں کہ یار میرے اتنے سیشنز ہوئے ہیں, جو سیشن لوگوں نے کیے ہیں ان میں ایکچولی میں وہ باتیں نہیں بول پاتا جو ایکچولی فیکٹ ہیں. مطلب آپ سکسیس تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے گرلنگ نہیں دیکھتے. آئی آلویز وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا سیکریفائسز, دا ہارڈ ورک, دا گرلنگ, دا پیشنس, یو نو, دا سروائیول اسکلس. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں راستہ بتاؤ کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کیسے کرنی ہے. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک طرف آپ کو ویوز کی لائن لگی ملے گی اور ایک طرف لوگ کہیں گے یار نہیں یہ پھنسا دے گا کہیں. سو ایسے بہت سارے ٹاپک ہیں. جیسے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم ویوز کو اور اس میں ہم پروموشن کو, برانڈنگ کو بھول جاتے ہیں, اور مجھے ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 1,00,000 یا 2,000 1,500 جتنے بھی ویوز آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے سر وہ کوئی ویلیویبل ہونا چاہیے میرے خیال سے. دیٹ ڈیپینڈس آن یور کوسچن. میں نے آپ دیکھا نا, آپ ہم آ کے بیٹھ کے سیشن اسٹارٹ ہو, میں نے آپ سے ایک بھی نہیں پوچھا کہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ آئی ٹاک. پھر ہم ایسا کرتے ہیں سر, بات یہ ہے کہ ہم آپ کے جو فیلیئرز ہیں نا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں آج. آئی ووڈ لو ٹو. میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ سکسیس اسٹوریز پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سکسیس ایسے حاصل کرنی ہے, ایسے جانا ہے, ایسے ہونا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں فیلیئرز آئے, اچھا فیلیئرز کو جو میں نے ویسے نام رکھا ہے نا, میں نے نام رکھا ہے فیلیئرز کا اسٹیپس. آپ فیل ہوتے جائیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جاتے جائیں گے. اب ہم آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ نے فیلیئرز حاصل کیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. شروع ہو جائیں دا ویری فرسٹ فیلیئر آف یور لائف. اب مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیں پہلا جو میری زندگی کا فیلیئر جسے میں سمجھتا ہوں, لیکن میں فیلیئرز کی بات کرنے سے پہلے یہ ایک ڈسکلیمر دیتا جاؤں جی کہ فیلیئرز جو ہے نا وہ بلیسنگز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دو کام کرتے ہیں. ایک, اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں, دوسرا فیلیئر سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹبرن نہیں ہوتے, ضدی نہیں ہوتے. ایک حد تک ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میرا پہلا فیلیئر, اف آئی سے آئی وانٹڈ ٹو بی اے گڈ کرکٹر اینڈ آئی واز ایٹ اے گڈ پوزیشن. جو لوگ مجھے جانتے ہیں اسکول کالج لیول سے, دے نو می, اسٹل آئی پلے کرکٹ, آئی اسٹل پلے اے گڈ لیول آف کرکٹ. ہارڈ وال والی. ہاں میری پورا سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو ریپرزینٹ دا نیشنل ٹیم, اور میں کافی آگے تک گیا. انڈر 16 میں گیا, انڈر 19 میں گیا. آئی couldn't continue. I couldn't deliver the hard work it was required. میں یہ بلیم نہیں کروں گا کہ کرپشن تھی, یہ تھا, وہ تھا, سفارش تھی. I blamed myself کہ یار مجھے گراؤنڈ چھوڑنا پڑا, مجھے نکلنا پڑا. پھر میں نے کوئی 7 سے 8 سال گورنمنٹ کی طرف سے ایتھلیٹکس میں رہا, اسپورٹس کوٹا پہ رہا. میری گریجویشن ساری اسپورٹس کوٹا پہ رہی ہے. تو اسپورٹس کوٹا پہ میں سیف گیم تک کوالیفیکیشن کے لیے گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ آئی فیلڈ. I failed. There was multiple reasons, but I would say کہ یار I was not prepared enough. Maybe destination میں sports نہیں تھی, اللہ نے کوئی اور کام مجھ سے لینا تھا اور اینڈ میں لیا اللہ نے کام, اور اگر آج مجھے واپس جانا پڑے تو میں سمجھوں گا کہ وہ ہوا. دین اس کے بعد یہ جب ایجوکیشن میں آیا تو میرا فیلئر جو 99% اسٹوڈنٹس کا فیلئر آج بھی ہے جس کو وہ فیلئر نہیں سمجھتے, اور میں اس کو فیلئر سمجھتا تھا. جب میں ایجوکیشن میں تھا میرا فوکس کریکولم پہ ہوتا تھا. میرا فوکس ہوتا تھا کہ یار ایگزام پاس کرنا ہے. میں ہر کلاس پاس کی, لیکن میں آج مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہر کلاس میں فیل ہوا. اچھا. میں فیل اس لیے ہوا کہ میں نے ہر کلاس ٹھیک سے نہیں پڑھی, میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے پریکٹیکل نہیں کیا, میں نے ریسرچ نہیں کیا, میں نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے صرف ایگزام کلیئر کیا. رٹے مارے. ہاں وہ رٹے مارے. اور جب میں انڈسٹری میں آیا اور میری پہلی انٹرنشپ شروع ہوئی, پہلے 5 دن میں مجھے پتا چلا کہ میرا ایجوکیشنل کریئر سارا فیلئر سے بھرا ہوا. دیٹس اے بگ فیلئر. مجھے واپس جانا پڑا, مجھے اپنی MIT کی بکس کو دوبارہ پڑھنا پڑا, کیونکہ ایک طرف میں سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا. تو مجھے پتا چلا کہ یار اگر آپ ڈیٹا بیس کی بات کریں, ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کریں, تھیوری نہیں چلے گی. میں نے تو کبھی پریکٹیکلی اس کو کریٹ ہی نہیں کیا, میں نے تو کبھی کوئریز چلائی ہی نہیں. اب جا کے مجھے ان کتابوں کو پڑھ کے, اس پر GPT نہیں تھا کہ آپ GPT سے سارا کچھ پوچھ لیں, تب تو تھا نہیں. تو مجھے انہیں کتابوں کو دوبارہ پڑھنا پڑا اپنے کانسیپٹس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. لیکن وہ ایجوکیشنل تو ہے نا فیلئر ہی کنسیڈر ہوتا ہے آپ کا, کہ آپ آگے تو آ گئے, آپ نے ماسٹرز کر لیا, آپ انڈسٹری میں آ گئے, آپ کسی کام کے نہیں ہیں. اب آپ کی چوائس ہے, یو پٹ اٹ آن یور سیلف, یا آپ آگے جائیں. اس کے بعد پھر میں نے اس کو ورک آؤٹ کیا, کریکٹ کیا, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ. جاب کرتا گیا. ایک ٹائم آیا میری زندگی میں
میں اس کو بھی بہت بڑا فیلئر اور بہت بڑا لیسن کہتا ہوں. وین آئی واز ان اے ریس ٹو بی اے ٹیم لیڈ ان سم سافٹ ویئر ہاؤس, میرا نیکسٹ ٹرن تھی کہ ہی ول بی دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ, دا ٹیم لیڈ. اور جب وہ ٹیم لیڈ بننے کا ٹائم آیا, ڈپارٹمنٹ ہیڈ بننے کا ٹائم آیا, تو اوور نائٹ ایک نیو ہائرنگ ہوئی اور اس کو میرے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا کے میرا ٹیم لیڈ بنا دیا گیا. اینڈ آئی واز لائک وائی. تو میرے سی ای او نے مجھے بڑی سیدھی سی بات کی کہ تم ساتھ غصے والے ایشوز ہیں, تمہاری ٹیم کے ساتھ تم غصہ بہت کرتے ہو, اچھا, اور ٹیم نہیں چلے گی, تمہارے اندر لیڈرشپ نہیں ہے. اچھا, بڑی شرمندگی ہوئی ہے ویسے ہوئی ہوگی آپ کو اس وقت. ہاں, تو آپ دیکھیں نا آج کیا ہے میرے پاس اپنا سافٹ ویئر ہے, اپنی ٹیم ہے, اپنے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں. صحیح ہے. سو آئی ٹوک اٹ ایز اے لیسن, اور میں نے اینالائز کیا وہ صحیح کہہ رہا تھا. اوکے. کیونکہ مجھے زندگی میں یہ نہیں پتا تھا کہ جو میرا فیس بول رہا ہوتا ہے وہ میرا دل نہیں بول رہا ہوتا. اوکے. دا وے آئی ٹاک, جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ بات کر رہے ہوتے ہیں, دل دماغ صاف ہوتا ہے, لیکن دا وے آئی اسپیک, میری کمیونیکیشن بہت پیتھیٹیکلی خراب ہے, جس کی وجہ سے میں اس پوزیشن کے لیے فیل ہوا. اوکے. سو آئی اسپینڈ 6-8 months there. میں نے ریزائن لکھ لیا ہے, بھیجا نہیں. اچھا. تو 6-8 months میں نے ٹرانسفارم کیا, میں نے اسی ٹیم کو ون کیا, میں اسی ٹیم کا ٹیم لیڈ بنا, میں نے اسی ٹیم کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ بنا جب اس ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے ایگزٹ لیا. اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ بنتے میں نے ریزائن کر کے پرماننٹلی اس دن جاب چھوڑ دی. اوکے. اور اس کے بعد میں نے کبھی جاب نہیں کی. پھر آئی اسٹارٹیڈ فری لانسنگ, اور پھر کمپنیز کے دوران بہت فیلیئرز آئے. ٹھیک ہے. کمپنی کے دوران فیلیئرز آئے, آپ کو پتا ہوتا ہے, یہ کلائنٹ آیا چلا گیا, میری یہ کمیونیکیشن ایرر تھا, میں اس کلائنٹ کو صحیح طریقے سے کوالٹی نہیں دے پایا, میرا کوئی اچھا ریسورس چلا گیا, میں اس کو ہینڈل نہیں کر پایا, میں نے صحیح اسٹریٹجی نہیں کی, مینجمنٹ نہیں کی, فائنینس نہیں سیکھا. ہر فیلئر کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یار یہ غلطی تھی, مجھے فائنینس کی نالج بڑھانی چاہیے, مجھے کمیونیکیشن بڑھانی چاہیے. پھر مجھے 3 سال بعد پتہ چلا کہ یار سب سے امپورٹنٹ چیز تو نیٹ ورکنگ اور ٹریولنگ ہوتی ہے بھائی. اب یہ اتنے فیلئر سے میں نے اس پورے فیلئرز پہ کتاب لکھی ہے. اچھا. ان 7 سالوں کے فیلئرز پہ, پوری کتاب فیلئرز پہ, اور اس کورس ریکارڈ کیا میں نے, اس کا نام ہے اسکل ٹو اسکیل, اور آپ کو پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ دے رہا ہوں. جی. ہوپ ٹو اسکل پہ لائیو ہے. 3 سال تک میں اس کی پلاننگ کرتا رہا ہوں, اب اس کو لائیو کیا ہے, جس کے اندر فری لانسنگ کیسے کرنی ہے, فیلئر سے کیسے بچنا ہے, ٹیم کیسے بنانی ہے, پہلی ہائرنگ سے لے کے اس کمپنی کو بنا کے اسکیل کر کے گلوبل لیول تک کیسے لے کے جانا ہے, پروڈکٹ کنسیو کیسے کرنا ہے, POC کیسے بنانا ہے, MVP کیسے بنانا ہے, انویسٹر کے پاس کیسے جانا ہے. میرا پہلا پروڈکٹ 4 سال لگانے کے بعد فیل ہو گیا. میرا دوسرا پروڈکٹ فیل ہوا, میرا تیسرا پروڈکٹ فیل ہوا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ گئے, there were so many failures. ہر فیلئرز کروڑوں کا نقصان بھی کرتا تھا, ڈسکریج بھی کرتا تھا, راتوں کو بھی جگاتا تھا, بٹ آج وہ پروڈکٹ سکسیزفل ہو گئے, ان پہ انویسٹمنٹ بھی آئی ہے, انٹرنیشنل فرمز نے اس کو ویلکم کیا ہے, پوری کمپنی ہم نے ابھی سعودی شفٹ کر رہے ہیں, وہاں گئے جسٹ بیسڈ آن دا پروڈکٹ. ابھی اگلے ہفتے میں رول آؤٹ کر رہا ہوں 5-4 پروڈکٹ. تو لائف از فل آف فیلیئرس. پرابلم یہ ہے کہ نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ, اور اتنے فیلیئرز آپ ایک پوڈ کاسٹ میں کور نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے اسکل ٹو اسکیل بنایا کہ سی یار مجھے لوگ چھوڑ کے کیوں گئے, اگر جو گئے کلائنٹ چھوڑ کے گئے کیوں گئے, کلائنٹ آن بورڈ نہیں آئے کیوں آن بورڈ نہیں آئے. 2 سال بعد پتہ چلا کہ یار یہ کمپنی کی ڈائریکشن غلط ہے, یہ اسکیل کی طرف نہیں جاتی, یہ سروائیول کی طرف جاتی ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, سروائیونگ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, اور کمیونیکیشن کیسے امپروو کرنی ہے, نیٹ ورک کیسے امپروو کرنا ہے, PR کیسے امپروو کرنی ہے, یہ سب امپروو کرنے کے بعد میں ان سب چیزوں پہ فیل ہوا. اچھا, 100 kg آپ کا وزن تھا, یہ بھی ایک فیلئر ہے. I was ایتھلیٹ سے جب میں ڈسہارٹ ہو گئے تھے یا کیا, جب نہیں ڈسہارٹ نہیں ہوتا تھا. میں جب ایتھلیٹکس سے آیا, انٹرنشپ کی طرف آیا, تو اسپورٹس ختم ہو گئی, گراؤنڈ چھوٹ گیا. اس کی وجہ ہوتی ہے جو ہر بندے کا مسئلہ ہوتا ہے آج کل, فائنینشیل پریشر. گھر نہیں تھا, آپ کو پتا ہے میں گھر چھوڑ آیا تھا, بھاولپور سے آیا تھا. گاؤں سے جب یہاں آتا ہے بندہ لاہور میں, تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار روٹی کمانی ہے, اگر خالی پیٹ نہیں رہنا تو آپ کو محنت کرنی ہے. اور پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, آپ رات دن کام کرتے ہو. صحیح ہے. تو میں فری لانسنگ نہیں کرتا تھا, میں دن میں کام کرتا تھا, رات کو اسی کام کو سیکھتا تھا. اچھا. تو پرابلی 18-19 گھنٹے 18-19 گھنٹے کام کرنا, سونا نہیں ہے, کچھ بھی جنک کھا لینا, پڑے رہنا, اسٹریس کام کی ہونا ہے, گریجولی آپ کی باڈی پہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرتا ہے. پھر اوبیسلی یہ ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے, ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. میں 100 kg تو آپ کو کم بتا رہا ہوں, بہت زیادہ کراس کر گیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس آنے کی کوشش کرتا, تو کیا ہوتا ہے, ایک ڈیڈ لائن آئی, آپ کے جم چھوٹ گیا, سارا ڈسپلن کے پروگرام سارا آپ کا ختم. پھر آپ اس ڈیڈ لائن پہ ہے, اس اسٹریس پہ ہے, فائنینشیل اسٹریس پہ ہیں. تو فائنینشیل اسٹریس اینڈ میٹ کرنے کے چکر میں نا بہت چیزیں ہوئی.
ٹھیک ہے. تو ایونچولی ایک ٹائم آیا آفٹر اسپینڈنگ 9 years ان اسٹرگل فرام فری لانسنگ ٹو ٹیک کمپنی کہ اچھا یار اب حالات میرے حساب سے چلیں گے. سو ناؤ آئی اسٹارٹیڈ couple of years ago کہ I'll sleep on time. میں کیونکہ فیفا کے کوچز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, بہت ہائی لیول نیوٹریشنس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو مجھے ڈائٹ کے ڈائنامکس, ورک آؤٹ کے ڈائنامکس اور یہ سارے جو ہوتی ہے نا فٹنس ڈائنامکس پتہ تھے. دیٹس وائی I wear this device. تو پھر I started to come back. Now I am at my prime. اچھا عرفان صاحب, انسان کی زندگی میں 3 پلرز ہوتے ہیں جہاں تک میں نے انسان کو سمجھا. ایک اس کے فائنینشیل پلر ہے اس کا, ایک اس کی ہیلتھ کا پلر ہے, اور ایک اس کے ریلیشن شپ کا پلر ہے. یہ 3 پلرز پہ انسان کھڑا ہوتا ہے. آپ نے اپنے جو فائنینشیل جو آپ نے فیلئرز حاصل کیے وہ بھی بتا دیا آپ نے, جو ہیلتھ کا ایشوز تھے وہ بھی آپ نے بتا دی. اب ریلیشن شپس پہ آتے ہیں. ریلیشن شپس پہ آپ کو کیا کیا فیلئرز ہوئے زندگی میں؟ ریلیشن شپ پہ میں آپ کو ایک ریلیشن شپ سے پہلے میں آپ کو ایک پرنسپل بتاؤں جو آج کے دور میں ہر بندے کا ہونا چاہیے, اور یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. ابھی آپ ریلیٹ کر پائیں گے. اس اے آئی کی دنیا میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی ریپلیس نہ ہو جاؤ یا آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, تو ایک رول یاد رکھ لیں آج کہ اپنی زندگی کا ایک پارٹ ہمیشہ سوشل میڈیا سے دور رکھیں. دیر شوڈ بی سم تھنگ ان یور لائف دیٹ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. نہ وہ پکچرز میں ہوگا, نہ وہ میڈیا پہ ہوگا, نہ وہ ریکارڈنگ میں ہوگا, وہ کہیں نہیں ہوگا. اے آئی پلیز آن اے ڈیٹا. This is a part of my life. 3 سال 4 سال سے سوشل میڈیا میں nobody knows about my family, about my personal life. Nobody knows. I never talk about it. You know why? This is a lethal point. Never talk about it. کبھی میں فیملی کوئی پکچر نہیں آئے گی میری. Nobody knows about that. یہ ایک لائن ہے جو ہم نے ڈرا کرنی ہوتی ہے, تو میں اس کو ہمیشہ فالو کرتا ہوں, اس لیے میں اس طرف کبھی بھی نہیں جاتا. ایک سائڈ ہے جو میری اے آئی سے, اس میڈیا سے دور ہے, اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ آگے اس کے اوپر بہت ساری US اسٹڈیز ہیں کہ بعض کا آپ کا کلون جب ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی ایکچولی 360 لائف کو دیکھ کے ہوتا ہے. اگر ایک چنک بھی مسنگ ہے نا, آپ نے ہائڈ رکھا ہوگا نا, تو دیٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. So that's why I usually don't talk about it. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پچھلے 4-5 سال سے میں نے بہت سارے CEOs کو, بہت ساری فیم کو, بہت سارے لوگوں کو دیکھا, لیکن ماشاءاللہ جتنی سپیڈ سے پچھلے 4-5 سالوں سے آپ اوپر آئے ہیں اور آپ کا جو برانڈ بنا ہے, میں نے اس سے پہلے اتنا سپیڈ سے اوپر آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. کیونکہ میں برانڈ بنا نہیں رہا تھا. اوکے, میری انٹینشن نہیں تھی. آئی ول بی ویری آنیسٹ. یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار بہت فیمس ہو گیا, برانڈ بن گیا, کمپنی کا نام فیمس ہو گیا, آپ کا نام فیمس ہو گیا, بٹ یہ دونوں انیویٹیبل تھے, بائی پروڈکٹ ہے یہ دونوں. میرا گول آج سے 3 سال پہلے صرف یہ تھا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا, بہت ساری مصیبتوں سے نکالا, بہت نوازا, نالائق سا بچہ تھا میں, اللہ نے بہت کچھ دیا, تو دیر از ٹائم ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. اور ہم نے ہوپ ٹو اسکل اسٹارٹ کیا. جب ہوپ ٹو اسکل اسٹارٹ کیا, لوگوں کو بینیفٹ ہوا, ریئل بینیفٹ ہوا. پاکستان کی پہلی کمپنی تھی جو اپنے پروفیشنلز کے ساتھ لائیو اے آئی پڑھانا شروع کیا. تب اے آئی بھی اتنا بوم پہ نہیں تھا جتنا آج ہے. تو وی ور دا فرسٹ ان پاکستان, فری پروفیشنل پریکٹیشنرز کے تھرو ہم نے لائیو ٹریننگ دی, 2 سال تک دیتے رہے. پھر ایک ہیومن انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بنایا, کروڑوں روپے اس کے اوپر لگے, پھر لوگ آیا اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. تو وہاں سے یہ ایک ایفیکٹ ہوا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں کہ اب میرا نام ہے, یہ کمپنی کا نام ہے, اٹ واز ناٹ مائی انٹینشن. میں آپ کو اس کا ایک ہنٹ دے دوں. یو شو می ون ٹاک, میری ایک پوڈ کاسٹ, ایک ایونٹ, ایک ویڈیو جس میں میں نے اپنی کمپنی کا نام بھی لیا آج تک, چھوڑیں نام بھی ذکر بھی کیا نہیں کیا, کبھی ذکر نہیں کیا. آج تک میں نے کسی کو کہا ایک ورڈ میرے منہ سے نکلا ہوا, سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن, کبھی میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا. صحیح ہے. کبھی اپنے چینل کو پروموٹ. مجھے کوئی ایک ٹاک بتائیں جس میں میں نے جا کے کہا کہ دس از مائی یوٹیوب چینل یا دس از مائی کمپنی. صحیح ہے. کبھی بھی نہیں. 400 تو آپ بول رہے ہیں نا, 1000 سے بھی زیادہ سیشنز ہیں, آج تک نہیں بولا کیونکہ میری انٹینشن نہیں ہے. اچھا چلیں اب یہ بتائیے کہ جب آپ فیم آپ کے پاس جب نہیں تھا 5 سال پہلے, اور اب فیم آ گیا, اس میں آپ کو بزنس ڈیولپمنٹ نے کوئی فائدہ کیا آپ کے بہت برانڈ نے؟ بہت. اچھا بہت. میرے پاس کوئی بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم نہیں ہے اب. اچھا. میرے پاس بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا بزنس ڈیولپمنٹ کا, میرے پاس کوئی بزنس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. جب آپ کا ایک نام ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑتا ہے, جب لوگ سرچ کرتے ہیں تو خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں بھائی, خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اس سے میں بتاتا ہوں, میں نے ایک لائیو سیشن بولا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا, اللہ نے مجھے دینا اور شروع کر دیا. میں نے ادھر بڑھاتا گیا, وہ ادھر سے بڑھتا گیا. تو ایک ٹریڈ تجارت چل رہی ہے جو اللہ سے ہے. مطلب میں ادھر جا کے ویلیو دوں گا, وہ ویلیو کسی کو اچھی لگے گی, اس کا کوئی ڈیسیجن میکر بیٹھا ہوگا, اس نے کوئی کام کروانا ہوگا,
وہ پازیٹیو بات سنتا ہے کسی سے میرے بارے میں, اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ خود ہی ریچ آؤٹ کر لیتا ہے, تو بزنس جائے گا ہی جائے گا, انیویٹیبل ہے, بائی پروڈکٹ ہے. لیکن اگر آپ خود کو پروموٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ جو آپ کی پیورٹی ہے وہ پروموشن بن جاتی ہے. جب پیورٹی پروموشن بنتی ہے تو سمجھدار لوگ آپ سے کام کرانا نہیں آتے, پھر وہ کیلکولیشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے ہوتا کیا ہے جب آپ کا برانڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, لے ایسے ہی, جب آپ کا برانڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے عرفان صاحب, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ پہ زیادہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے؟ سر بزنس از آل اباؤٹ ٹرسٹ. میں ایک ورڈ بولتا ہوں, جی جاوید سر سے بھی میں نے سیکھا ہے, جی کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں بزنس ڈیل کے لیے, میٹنگ کے لیے, اور آپ کی امیج آپ سے پہلے وہاں پہنچ چکی ہے, تو آپ آلریڈی جیت گئے. واہ واہ کیا بات, زبردست. وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں. مطلب اف یو آر گوئنگ ان اے میٹنگ اور آپ کو کوئی بندہ انٹروڈیوس نہیں کرا رہا ہے, اگلا بندہ سے عرفان صاحب, او یس, ہاں سر یو آر اے ونر, آپ نے گیم آپ نے اٹھا دی. اس کے بعد آپ کی نالج اینڈ اسکلز اینڈ کمیونیکیشن اینڈ دیٹس اٹ, ٹرسٹ آپ نے ون کر لیا. لوگ ایکچولی ٹرسٹ ون کرنے میں ہی تو فیل ہوتے ہیں, اوکے, ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے میں فیل ہوتے ہیں. صحیح, ڈیلز یہاں بریک ہوتی ہیں. جب ٹرسٹ بن جاتا ہے تو پھر چھوٹے موٹے گلچز تو آٹومیٹکلی ڈیل سے نکل جاتے ہیں, نیگوشیشن ایزی ہو جاتی ہے. تو جب آپ ابھی ٹرسٹ کیسے بنتا ہے؟ ٹرسٹ اس لیے نہیں بنتا کہ یار آپ کے فالوورز کتنے ہیں, ٹرسٹ اس لیے نہیں بنتا کہ آپ کو دنیا کتنی جانتی ہے. ٹرسٹ اس طرح بنتا ہے کہ آپ کی پوسٹ پہ لوگ آپ کے بارے میں بات کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ کتنا ہوا ہے, آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں, اینڈ آپ لوگوں سے لے کیا رہے ہیں. اگر آپ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا بزنس ہے. اگر آپ دے رہے ہیں اور کوالٹی کا دے رہے ہیں اور اس کی آؤٹ کم آ رہی ہے اور لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, یہ بناتا ہے ٹرسٹ دوسرے بندے کے مائنڈ میں, بائی سیئنگ دا ہسٹری اینڈ ٹریک ریکارڈ. میں آج کہتا ہوں آپ میری 3 سال کا کچھ بھی کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کیا ویلیو. بالکل ٹھیک ہے. If you are giving a true value with a pure intention, you are actually generating trust. اور یہ ہوتا ہے آپ کے بزنس میں آ کے آپ کو ہیلپ دیتا ہے, مجھے مل رہی ہے. اچھا عرفان صاحب, یہ صرف آپ کے بزنس میں ہے, آئی ٹی بزنس میں, یا جتنے بھی پاکستان کے بزنس ہیں ہر بزنس میں سر ان کو سی اوز کو اپنے آپ کو اس طرح سے نالج انفارمیشن دینی چاہیے لوگوں کو؟ میں تو کہتا ہوں دینی, اچھا آپ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو الگ سوال ہے. میرے حساب سے تو فرض ہے. اچھا فرض ہے. مطلب یار آپ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی سی او کہ یار میں یہاں پہ اللہ کی مدد کے بغیر پہنچا ہوں؟ صحیح ہے. میری نالج میری محنت کا نتیجہ ہے, میری صحیح اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے, میری یونیورسٹی کا نتیجہ ہے. نہیں نا, یہ سارے فیکٹرز جو کنیکٹ کیے وہ اللہ نے کیا نا, تو اللہ نے آپ کو یہاں تک لایا نا. تو آپ اللہ کے بندوں کو جب واپس کریں گے جن سے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ کتنا خوش ہوگا. آپ جائیں نا مارکیٹ میں جائیں, کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذرا پیار سے ڈیل کر کے دیکھیں نا, ماں کتنی خوش ہوتی ہے, بہت خوش ہوتی ہے. تو جب آپ اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو جب وہ خوش ہوگا تو what do you think آپ کو کیا ملے گا. اچھا ویسے اگر ہم ایک لمحے کے لیے مذہب کو اور خدا کو ہم نکال بھی دیں اس پروسیس سے, کوئی ایتھیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا جو مانتا ہی نہیں مذہب کو, یا تو کیا اس کو بھی مل سکتا ہے؟ دیکھو امیجن سم ون جو کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا. ہاں. از دیر اینی ون جو ہیومینٹی پہ بھی بلیو نہیں کرتا؟ ہیومینٹی پہ زیادہ تر بلیو کرتے ہیں سارے. پھر یہ میرے لیے ہوگا کہ ہیومینٹی, انسانیت پہ سب بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بھلائی. ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے بھلائی, اچھائی, ایمانداری, ٹروتھ. ٹھیک ہے, ٹروتھ کی بات کرتے ہیں, ایمانداری پہ پھر اسلام سے کنیکٹ کر دے گی ٹروتھ. اگر ایک بزنس مین کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یار he is a true genuine person with integrity, determination, commitment, اور یہ دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو وہ اس کو بزنس کے لینس سے بھی دیکھے گا تو وہی رزلٹ آئے گا جو ایکچولی رزلٹ سیم ہے. رزلٹ سیم ہے اگر آپ بلیور ہیں یا نہیں بلیور. ہاں رزلٹ تو سیم ہے, کیونکہ آپ ایکچولی ویلیو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. in any a part of the world, this is true. اچھا میں نے کچھ مالکان اور سی اوز دیکھے ہیں, وہ 2 باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار علی نظر لگ جاتی ہے, ایک یہ بات, اور دوسرا وہ کہتے ہیں یار یہ میرے سارے سیکرٹس ہیں, اگر یہ میں نے بتا دیے تو پھر میرے پاس کون آئے گا. ہاں یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے, اور اگر میرے حصے کا کوئی اور لے گا تو مجھے نہیں ملے گا, میرے حصے کا کوئی شخص دنیا سے لے کے جا سکتا ہے. اگر یہ ماننا ہے کسی کا تو وہ یہ ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن دیر آر پیپل ہو بلیو دیٹ کہ میرا رزق مجھ تک پہنچ کے رہے گا, میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین رہا, اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, اور اگر میں کسی سے اپنی نالج شیئر کرتا ہوں تو اس میں برکت ہوگی, اس کو اس کا ملے گا, مجھے میرا ملے گا. وہ لوگ یہ ایسا نہیں سوچیں گے. ٹھیک ہے.
ہاں بزنس کے کچھ اور سیکرٹس ہوتے ہیں جو سی اوز کہتے ہیں ان کو ہم کنفیوز نہیں کرتے. فار ایگزامپل میں اپنے کلائنٹس کی لسٹ تو نہیں شیئر کر سکتا, ہاں ہاں صحیح میں ہے اپنے فائنانس تو نہیں شیئر کر سکتا, میں اپنے کنیکشن تو نہیں شیئر کر سکتا, پر میں یہ ضرور شیئر کروں گا کہ ہاؤ ٹو بلڈ دیٹ کنیکشن. اگر وہ سی اوز یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ والے سیکرٹ نہیں کرتے, تو بھائی ان سیکرٹس کو شیئر کیے بغیر بھی آپ ویلیو شیئر کر سکتے ہیں. مجھے بڑا جھٹکا لگا جب میں انڈسٹری میں آیا اور دیکھا کہ میں سمجھتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں آرڈنری عام سی بات ہے یار, میں بھی ایک فری لانسر ہوں, شروع میں بہت سارے فری لانسر ہیں. جب میں نے دنیا سے ملا میں نے دیکھا نہیں ہم بہت پیچھے ہیں, ہمارے پاس ایکسپوجر کی بہت کمی ہے, ہمیں گائیڈنس چاہیے اور ہر بندے کو سامنے آنا چاہیے کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر. نالج شیئر کریں, وزڈم شیئر کریں, مائنڈ سیٹ شیئر کریں, ٹھیک ہے, بزنس کی اسٹریٹجیز شیئر کریں, جو بیسک اسٹریٹجیز ہیں چلیں وہ شیئر کر دیں, باقی انسان فگر آؤٹ کر لیتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. پر ایلان مسک نے پوری کتابیں لکھ دی اپنی ساری اسٹریٹجی کے اوپر, کیا پھر اس کا وہ کوئی اور بن گیا ایلان مسک, دوسرا ایلان مسک بنا نہیں, بن جانا چاہیے نا, کہ اس نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ اس کے اگر پڑھے تو اس کو پتا ہوگا آپ کو اس کے باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ کس طرح کا لگا ہوا ہے, کتابوں میں مل جائے گا آپ کو. پھر کتنے ایلان مسک بن گئے, اس نے کیا شیئر نہیں کر دیا. اب ڈیپ سیک, چائنا ڈیپ سیک بناتا ہے, پورا سسٹم آؤٹ سورس اپنا اوپن سورس کر دیتا ہے کہ کوڈ بھی لے لو اپنے سرور پہ ڈپلوائے کر لو. کیا ہو گیا؟ ابھی ستیا نڈیلا نے وائب وائس کے نام سے وہ نکالا ہے, ایک پورا اوپن سورس نکالا ہے جہاں سے آپ کسی کی آواز کلون کر سکتے ہیں, کوئی پیسے نہیں ہے, خود ہی ڈپلوائے کر کے خود ہی چلا لو, فری ہے. کیا مائکروسافٹ مر جائے گا؟ آپ تو سیکرٹ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو ایسٹ فری دے رہے ہیں, ہر چیز کا سر ایک بینیفٹ ہوتا ہے, آپ نے بس وہ گیمز. تو نظر کو کیا سمجھے گا؟ نظر کے بہت لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی مجھے, اگر میں نے لگ جاتی ہے, ٹرو ہے. اچھا کب لگتی ہے؟ میرا ماننا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, میں سب سے کہتا ہوں جی آپ جو کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا اچھائی کے لیے کر رہے ہیں؟ نیت کیا آپ کی؟ ٹھیک ہے, آپ کی نیت کیا؟ ٹھیک ہے. اب مجھے آپ سے بھی سوال ہے, پبلک سے بھی ہے, اگر آپ کی نیت اچھائی ہے, آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کا نقصان ہونے دے گا؟ میرا تو نہیں خیال. لیکن اگر آپ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نظر لگے گی نا سر. جسٹ اے مائنڈ سیٹ. اب وہ دکھاوا ہو گیا نا, اللہ کا تو کنیکشن سیدھا دل سے ہے نا آپ کے. صحیح ہے. تو اگر آپ کا کچھ ہر چیز آپ چھپا نہیں سکتے نا, آپ نہیں چھپا سکتے, لیکن آپ دکھا رہے ہیں یا وہ نظر آ رہا ہے, مختلف چیزیں. نظر برحق ہے, ہوتی ہے, پر میرا خیال میں کہ ود پیورٹی آف انٹینشن کافی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. عرفان صاحب, آپ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جس میں آپ بہت ہی ڈاؤن ہوئے ہوں, بہت ہی ڈاؤن اور ٹوٹے ہوئے ہو, وہ کوئی لمحہ بتائیں زندگی کا. اس کے لیے پھر آپ کو میرے ساتھ 1 سال کی پوڈ کاسٹ کرنی پڑے. My life is full of this. اس کا مطلب بہت سارے ہیں. So my life is last 14 years are full of this. اچھا, ایسا تو کوئی لاسٹ 14 گھنٹے میں بھی آیا ہے. دیکھو لیڈر کیا ہوتا ہے, when I'm sitting here and I'm smiling, میں ایک بات کہتا ہوں کہ no one should see through you. ٹھیک ہے. اگر لوگ آپ کے چہرہ پڑھ کے آپ کے حالات سمجھنے کے قابل ہو گئے تو آپ کو زندگی میں لوگ کھا جائیں گے. اچھا. You should be strong enough, confident enough. ایک پہاڑ گرا کے آؤ گے, ایک طوفان سے لڑ کے آؤ گے, آپ کے ساتھ والے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ نے یہ ایبلٹی ڈیولپ کر لی نا زندگی میں, آپ ڈومینیٹ کر جائیں گے, آپ لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ اس کے پیچھے کیا ہے, تو آپ کو کھا جائیں گے لوگ. لیکن پھر بھی کوئی واقعہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو یار بہت سارے ہیں, مطلب کوئی جو فوراً جو ٹاپ آف دا ٹپ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے. یار ٹاپ آف دا ٹپ آج سے. اچھا, کبھی سوسائڈ کا سوچا آپ نے؟ نہیں, اللہ معاف کرے, کوئی ایسا نہیں سوچا. ویسے ریسرچز آتی رہتی ہیں. نہیں, میرے والدین نے جس طرح سے مجھے ریز کیا ہے, جو ہمارا کلچر ہے, میرے والد سے مجھے محنت کا سبق ملا ہے, میں نے ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے والد سے مجھے ایک فائٹنگ اسپرٹ ملا ہے, ٹائم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن ملا ہے مجھے میرے والد سے. یہ چیز انہوں نے مجھے دی ہے. آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. مجھے زندگی میں, آپ سوسائڈ تو بہت دور کی بات ہے جی, مجھے زندگی میں کبھی یہ بھی نہیں لگا کہ جو میں کر رہا ہوں میں نہیں کر سکتا, میں ہار جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا. مجھے کبھی فیلنگ ہی نہیں آتی. اور لوگ, بعض میرے کلوز لوگ اس چیز کو میرا پرابلم سمجھتے ہیں کہ یو آر ٹو آپٹیمسٹک. مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوتا. میں جو بھی کرتا ہوں پوری یقین سے ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کچھ کر لیں, میں آئی ڈیڈنٹ ڈیولپ دیٹ اسکلز بٹ دس از ان می, دیٹس ہاؤ آئی ہیو سروائیوڈ. اچھا, اب تک کی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے سب سے بڑی اچیومنٹ میں نے کیا کی اب تک؟ ہوپ ٹو اسکل. اچھا, یہ آپ کی اچیومنٹ ہے, یہ جو آپ نے بنایا. مجھے اللہ نے دینے والا بنا دیا نا یار. میں ساری زندگی کلائنٹ سے پیسے لیتا رہا ہوں, یا
ضرورت مند رہا ہوں, بٹ اللہ نے مجھے لینے والوں سے نکال کے دینے والا اس دن بنایا جس دن ہوپ ٹو اسکل لانچ کیا تھا, جس دن میں نے یہ پڑھانا اور سکھانا شروع کیا تھا. میں آج بھی اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کہتا ہوں. بہت سارے کانٹریکٹ کلوز کیے, انویسٹرز کیے, ڈیلیور کیے, اتنی بڑی کمپنی بنائی. دس واز ناٹ سکسیس. پر جتنا سکون مجھے وہ کر کے ملا نا, وہ مجھے ادھر نہیں ملتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا یار دس موسٹ لائکلی مائی لاسٹ ایئر ان دا بزنس. اچھا, میں نے ڈیڈیکیٹڈلی وہ کرنا. I'm done. I'm planning to retire. کہ یار بس ٹھیک ہے, اس عمر میں ریٹائر ہونا ٹھیک ہے, بہت کام کر لیا. تو اب وہ کرنا ہے جس کا دونوں جگہ فائدہ ہو. تو وہ ہوپ ٹو اسکل از دی موسٹ پیسفل پارٹ آف مائی تو لائف. پاکستان میں آپ کی انسپائریشن, آپ کی فیلڈ میں بھی, آپ کی فیلڈ کے علاوہ بھی جو سی اوز ہیں یا کوئی بھی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, وہ کون ہے؟ میری اسمائل سے سمجھ جاؤں گے, خان صاحب. اچھا, خان صاحب ناٹ ایز اے پولیٹیشین. جی جی. خان صاحب as a man of words, as a commitment, patience, vision, determination, his belief in Islam, the way he sees Islam, the way he struggled toward. آپ 20 سال پہلے ان کی بات سنیں, 20 سال بعد ان کی بات سنیں, نظر آتا ہے the way جتنی ان کی فار سائٹڈنس کی ابیلٹی تھی, ان کا پریشر ہینڈلنگ, ان کی کیپٹنسی. کیونکہ میں کرکٹر تھا, میں ان کو پولیٹیشین سے پہلے کا وہ کرتا ہوں. جب میں نے کرکٹ شروع کی تو he was my ideal, تو اس کی کیپٹنسی, اپنی بات پہ اسٹینڈ لینا, اپنی ورڈز پہ قائم رہنا. تو دیر از سو مینی تھنگس. ویسے کورونا میں جتنا پریشر تھا ان پہ, بٹ آل دی پرسنالٹی ٹریٹس. ویسے کورونا میں جتنا پریشر تھا ان پہ, پاکستان کو وہ بچا گئے کہ کتنا پریشر تھا کہ لاک ڈاؤن کریں. دیٹ ول بیکم پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. بٹ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس بندے کی جو گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی, پرسنالٹی, کمٹمنٹ, ابو آل آپٹیمزم, میں نے ان سے آپٹیمزم سیکھا. صحیح. کہ یار جب دنیا آپ پہ بلیو نہیں کر رہی ہوتی نا, تو آپ نے کیسے اسٹینڈ لینا. دیٹس دا اونلی موسٹ امپورٹنٹ لیسن آئی لرن فرام دس گائے. اور پاکستانی سی اوز جو آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, ان میں سے آپ کو کون آپ سمجھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یار سارے اچھے لگتے ہیں. نہیں, کوئی نام لینا. سارے تو پھر ہزاروں لاکھوں ہیں. ایکچولی آئی ایم این انٹروورٹ. میں بہت لوگوں سے میں نہیں ملتا, آپ کو پتہ ہے نا, میں کم لوگوں سے ملتا ہوں جو ایونٹ میں ہو جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ یار میں یہ بات پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یار جب شخص کمپنی چلا رہا ہے, چاہے وہ 10 بندے کی ہے 20 بندے کی ہے, یقین کریں وہ اس شخص کی عزت کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کس حالات سے گزرا ہوگا اور گزر رہا ہے. صحیح بات. وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں, یقین کریں. کیونکہ ان کے اندر رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہے, ان کے اندر گروتھ کا پیشن ہے, آپٹیمزم ہے, وہ بڑا کرنا چاہتے ہیں, کر جائیں گے, کچھ کر گئے ہیں, کچھ کر جائیں گے, یہ سب اچھے ہیں. یو کانٹ سے دیٹ. اگر آپ کہیں کہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ اچھا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی زیادہ اچھا چانس دے دیا, ہو سکتا ہے اس کا بریک تھرو مل گیا ہو سکتا ہے, اور ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پوٹینشیل نیچے والوں میں ہو. این ممکن ہے کہ میرے سے زیادہ پوٹینشیل میرے لوگوں میں ہو, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ میں میرے سے زیادہ پوٹینشیل ہے, کیونکہ جب وہ میری پوزیشن پہ آئیں گے 10 گنا اچھا کریں گے. تو اب تو وہ اچھے ہیں نا میرے سے. پھر بھی کوئی نام اگر آپ لینا چاہیں تو یار اگر نہیں نظر آتا انٹرنیشنل نہیں, پاکستان میں اگر مجھے کوئی ویژن نظر آیا تو جب میں سلیم بھائی سے ملا تھا, سلیم گوری صاحب سے ملا تھا, تو آئی ریئلی لائکڈ ہز ویژن, ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ٹیم, دا کلچر, دا لیڈرشپ ٹریٹس دیٹ ہی ہیز. اور ابو آل جب میں ان سے ملا نا, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ ہر اس شخص کو ایڈمائر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے خود کو چھوٹا محسوس نہ کرو. صحیح. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے لگا نہیں کہ یار میں چھوٹی کمپنی کا سی. جی جی بالکل صحیح کہا. دیٹس واٹ آئی ریئلی لائکڈ اباؤٹ ہم. کیونکہ اگر آپ کے اندر ہیومینٹی ہے نا ود دیٹ سکسیس, سو یو آر اے گریٹ پرسن, یو آر گوئنگ ٹو بی اے گریٹ پرسن. زبردست. اچھا, مجھے 15 سال پہلے سلیم غوری صاحب نے کہا تھا, جب میں ان کی کتاب لکھ رہا تھا نا, تو میں نے کہا تھا کچھ آپ سجیسٹ کریں, آپ جو ہمارے جو ینگ سی اوز ہیں ان کے لیے وہ کیا کریں. انہوں نے مجھے 15 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ ان کو سب کو کہیں گے پروڈکٹ پہ آ جائیں, ان کو کہیں پروڈکٹ پہ آئیں. جو سروسز ہے وہ لانگ ٹرم نہیں چلے گی پاکستان میں بھی اور ورلڈ وائڈ بھی. پروڈکٹ بنائیں اور پروڈکٹ سیل کریں. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنی, میں اسی پہ میں پچھلے 2 سال سے اسی پہ کر رہا ہوں. ہی از اسپاٹ آن, ایبسلیوٹلی رائٹ. اور میں آئی ایم شیور, کیونکہ 15 سال پہلے یہ دیکھنا بہت بڑی بات تھی. اب تو نظر آ رہا ہے نا, ہم جیسے کو بھی نظر آ رہا ہے, تھوڑی جن کے پاس تھوڑی فار سائٹڈنس ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے. جی جی جی, ان کا 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. That's what I admire. دیکھو میں نے خان صاحب کے بارے میں کیا فار سائٹڈنس, وہ آتی ہے نالج سے. جن کے پاس جتنا نالج ہوگا آپ اتنا دور کا دیکھ سکتے ہیں. اگر ایک شخص دور کا دیکھ سکتا ہے نا, تو سمجھیں اس کے پاس علم ہے, علم نافع ہے. صحیح ہے. اچھا عرفان صاحب, آپ نے کہا ایکسپوجر کی کمی ہوتی ہے سی اوز کو, جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر دیں گے
تو ہمارا نکل ہی نہ جائے یا ہمیں کوئی نقصان نہ ہو میں نے جائے. ایکسپوجر کی کمی نہیں بولا, میں نے انہیں کہا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. سی اوز نے ایکسپوجر لینا ہے, اپنا نالج بڑھانا ہے, ایکسپیرینس بڑھانا ہے, وزڈم بڑھانا ہے, کیا کریں؟ اسٹیپ اپ, اسٹارٹ شیئرنگ. ضروری نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے پیج بنائیں یار. دیکھو میں نے کیا کیا آپ کو بتاتا ہوں. آپ سکھانا شروع کریں, لرننگ پلیٹ فارم بنائیں. آپ کے پاس چیمپئنز بیٹھے ہیں آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, جو جس فیلڈ میں چیمپئن ہے اس کو پے کریں, اسے کہہ کے اپنا اسکل ریکارڈ کر کے دیں. اوکے, اپنے پلیٹ فارم پہ ڈالیں, لوگوں کو دے دیں, سامنے ہی نہ آئیں, علم بانٹیں. ٹھیک ہے, کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں, کیوں نہیں ریکارڈنگ کریں؟ ایکسپینس. اگر آپ یہ کریں گے تو منجن سیلرز کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا, جو یہ سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں. اگر آپ پریکٹیشنر اسٹیپ اپ کریں گے اور اپنا علم بانٹیں گے تو کسی کو کورس لانچ ہوگا, کوئی پیسے ہی نہیں دے گا, علم لوگوں کو گھر بیٹھے ملے گا, گاؤں تک آپ کا علم پہنچے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کسی ملک میں کسی جگہ کوئی بچہ آپ سے ملے گا اور کہے گا سر یو ہیو چینج مائی لائف. ویسے یہ آپ سے اکثر ہوتا ہوگا ایئرپورٹس پہ, مختلف جگہوں پہ بہت ہوتا ہے. آج ہوا, آپ کے آنے سے پہلے ہوا, آپ کو بتا رہا ہوں. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں جہاں گیا ہوں اور مجھے اس طرح کی سکسیس سٹوری نہ ملی ہو 3 سالوں کے اندر. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے اچھا کام مجھ سے وہی سرزد ہوا اور میں نے زندگی میں کرنا ہی وہی ہے. اچھا عرفان صاحب, آپ مختلف کارپوریٹ ایونٹس پہ جاتے ہیں, سیمینارز میں, کانفرنسز میں, پینل ڈسکشنز میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے, ٹی وی شوز میں جاتے ہیں, مارننگ شوز میں, پوڈ کاسٹ میں, اور 1-to-1 انٹرویوز میں, لیکچرز دیتے ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کیا انجوائے کرتے ہیں ان سب ایکٹیویٹیز میں؟ I mean you're talking about event, podcast اور سارا کچھ. انٹرویوز جی, ٹی وی پہ جانا, مارننگ شوز پہ جانا, مختلف کانفرنسز پہ جانا. یار میں ان سب میں سے کسی چیز کو انجوائے نہیں کرتا. ایک چیز آپ بھول گئے جو نہیں پتا جس کو میں انجوائے کرتا. جی وہ بتا دیں. کچھ لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں جی, ایک ڈیفائنڈ آڈینس اور ٹاپک ہوتا ہے اور کھلا ٹائم ہوتا ہے, اور اس ٹائم کے اینڈ پہ جب سیشن اینڈ ہوتا ہے تو لوگوں کے پاس کچھ ٹینجیبل نالج ہوتی ہے. اوکے, اس طرح کے سیشن مجھے پسند ہے. صحیح ہے. آئی ریئلی ڈونٹ لائک کہ یار 10 منٹ اسٹیج پہ جاؤ, بولو, آپ بھی پوز کرو, لوگ تالیاں بجائیں, اللہ گلا ہو. کوئی نالج نہیں ہے سر, آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. 10 منٹ میں یو کانٹ ڈیلیور. اوکے, آئی ہیٹ پینل ٹاک. ابھی میں نے کل ریفیوز کیا کسی کو. پینل میں بیٹھ کے کبھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ 4 ڈفرنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پینل ٹاک اگین دکھاوے کے لیے ٹھیک ہے. 40 منٹ کی پینل ٹاک میں آپ 4 برین سے کیا نکال لیں گے؟ ٹھیک ہے, مارکیٹنگ سٹنٹ کے علاوہ معذرت کے ساتھ یا تو دینا ان کو 3 گھنٹے اور کیو اے کرنے دے آڈینس کو, پھر لیں ان کے اوپینینز. 3 گھنٹے 4 لوگوں کو دیں, کچھ سمجھ بھی آئے گا کہ نالج ڈیلیور ہوا ہے. سو آئی ڈونٹ لائک دیٹ. مارننگ شو از آل اباؤٹ سپرفیشل کوسچنس. ٹھیک ہے, certain dedicated, focused, well-defined session to deliver a one topic from the core of your heart and mind. That's what I like. اس لیے میں اے آئی بیٹھک کرواتا ہوں ہر شہر میں, خود ہی جاتا ہوں, ایونٹ کراتا ہوں. 4 گھنٹے کا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ سیکھنے والے, اچھا, جنرل ٹو اسکل کے اسٹوڈنٹس اور جنرل لوگ آتے ہیں. ڈیٹیل سے بات سنتا ہوں, سوال دیتا ہوں, سمجھتا ہوں. اینڈ ٹو اینڈ ڈسکشن ہوتی ہے, کوئی ٹاک نہیں ہوتی, لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں ٹاک میں؟ 200 300 400 لوگ آرام سے آ جاتے ہیں. اور آپ کی پہلے اس میں ٹاک ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ٹاک نہیں ہوتی سر. پہلے 1 منٹ میں سیدھا ہی عوام کے پاس. اچھا, اوکے, ڈائریکٹ فرام دی کوسچن. کیا مسئلہ, آپ کیا سوچ رہے ہو, پھر ہاں سوال سے بھی ڈسکشن نکلتی جاتی ہے, پھر باقیوں کے بھی ہوتا ہے. دیٹس the level of. اچھا, ویسے آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید, یہ ویسے اشفاق صاحب کا اسٹائل ہے. اشفاق صاحب کے پاس میں جب گھر جایا کرتا تھا تو ان کے جو شاگرد مختلف لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے سوال کرو بیٹا. سوال شروع ہوتا تھا اور پھر جواب آتا تھا اور پھر اسی طرح ڈسکشن چلتی تھی. اور ہم ان کے پاس تقریباً 5 بجے جایا کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد. تو یہ سیشن تقریباً بعض کا سحری کے وقت بھی چلا جاتا تھا, سحری تک جاتا تھا, 2 بجے تک, 3 بجے تک. تو یہ وہ کہتے تھے یار جو سوال جواب جو لرننگ ہے, اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا بھی یہی اسٹائل ہے, بلال کتب صاحب کے پاس اگر بیٹھ جائیں تو وہ بھی یہی اسٹائل ہے. تو لیکچر سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں جو ڈسکشن, جو سوال جواب کا کیوں ہے سر, یہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہوتا ہے. لیکچرز 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو آپ عوام کو دیتے ہیں, ایک جو آپ ویڈیوز میں دیتے ہیں. ہاں, اگر ایک لیکچر میں آپ ایک ٹاپک کور کر رہے ہیں اینڈ ٹو اینڈ, مزہ آئے گا. اوکے, مزہ آئے گا. وٹ آئی ریئلی ڈونٹ لائک از دیٹ, دیکھیں آپ ایک ایگزامپل دیں کہ آپ ایک کمال کے آدمی کو بلائیں ایونٹ پہ اور اس کو 20 منٹ دیں. جی, وہ شخص 10 منٹ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے ادھر سے گیا, میں نے ایسے کیا. یار بھائی کیا فائدہ ہوگا سامنے والوں کو؟ اپنا ایکسپیرینس بتاؤ, اپنے فیلئر بتاؤ, اپنے ڈیسیجن میکنگ پوائنٹس بتاؤ. بچوں کو بتاؤ کہ تم نے کیا غلط کیا, کہ تم نے کیا غلط نہیں کرنا. ڈائیو اسٹریٹ انٹو دس. آپ جا کے میری کوئی ٹاک اٹھائیں اور بتائیں کہ میں نے اپنا انٹروڈکشن پہ
30 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ سے 20 سیکنڈ زیادہ لگایا, میں تو دیتا نہیں ہوں. صحیح ہے, جو جانتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو بات کے بعد سمجھ آ جائے گا اچھا ٹھیک ہے اس کو کچھ پتا ہے. نو انٹروڈکشن, نو ٹاک اباؤٹ کمپنی, نتھنگ, گو اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک. آئی گو اسٹریٹ انٹو دا کیو اینڈ ٹاک. ویلیو دینے گئے ہو بھائی, پروموشن کرنے نہیں گئے ہو. ویلیو دینے گئے ہو تو دو ایک سیکنڈ آپ کے پاس سامان آتا ہے کیمرے پہ. اچھا, جو ویسے برانڈنگ کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے یہ برانڈنگ کے لیے اچھا ہے؟ کرتے ہیں نا برانڈنگ. میں نے تو آپ سے شروع میں بات ختم کر دی کہ میں نے سارا کوئی برانڈنگ کے لیے نہیں کرتا. دیٹس مائی مائنڈ سیٹ. اچھا, اب آ جائیں برانڈنگ خود ہی ہو جاتی ہے. سوری, اب آ جائیں یونیورسٹیز کی طرف. یونیورسٹیز میں بھی آپ جاتے ہیں, وہاں پہ کیا آپ کو مزاج اور رویہ ملتا ہے؟ کمال, آئی لو دیٹ. اچھا, وہ اچھا یونیورسٹیز کے مجھے پورا ٹائم, جب میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں وہاں 10 منٹ کے لیے کبھی نہیں جاتا. یونیورسٹی میں سیشنز ہوتے ہیں 2-3 گھنٹے کا سیشن ہے, وہاں مزہ آتا ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں. میں جب اسکول میں جاتا ہوں, یونیورسٹی یا کالج میں جاتا ہوں, وہاں میں اپنے آپ کو ادھر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور لگتا ہے آپ کو کہ وہ جو آپ کے 2 سے 3 گھنٹے گزرتے ہیں دیٹ از پروڈکٹیو؟ وہ پروڈکٹیو نہیں, وہ میری آخرت کے ہیں. اچھا, بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میں یونیورسٹیز کو ریفیوز بھی نہیں کرتا. نہیں کرتے آپ؟ اچھا, زبردست, یہ بڑی اچھی بات ہے ویسے, کیونکہ یونیورسٹیز میں لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک ترنگ ہوتی ہے, ایک ان کے اندر جوش ولولہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے. بہت کمال لوگ ہیں یار ہمارا یوتھ بہت کمال ہے. میں دیکھو, اگر آپ 1000 سے زیادہ ایونٹ کر چکے ہیں نا, جی, تو آپ کے اندر ایک ایبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یو کین ریڈ دیئر آئیز. آپ کو ان کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے کہ ہو دے آر, واٹ دے وانٹ. ان کے اندر جو آگ ہوتی ہے نا, سم ٹائم آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی کین سی دیٹ. اچھا, جب آپ انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے, آپ نے بہت انٹرویوز کیے ہوں گے, ہزاروں کیے ہوں گے اب تک. انٹرویو سے میں کسی کے پوڈ کاسٹ نہیں, جو آپ کے پاس جاب کے لیے آتے ہیں, ہاں یہ والے انٹرویوز, تو اس میں آپ سب سے ٹاپ 3 کوالٹیز کیا دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ میں؟ کانفیڈینس, کمیونیکیشن, پرسنالٹی. اچھا, اس کا مطلب جو پروڈکٹ نالج ہے, پروڈکٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کچھ نہیں دیکھتے؟ سکتا ہوں. دیکھ, اب ایک بات بتاؤ جی, آپ کسی کو پائتھن سکھائیں, ایک ٹاسک آپ کو میں یہ دیتا ہوں, دوسرا آپ اس کی پرسنالٹی بنائیں, ٹھیک ہے, کون سا آسان ہے؟ میرے سے پائتھن والا ٹیکنیکل نالج جو میں بنا سکتا ہوں تو میں اس کو بعد میں کروں گا نا. میں پرسنالٹی نہیں بنا سکتا, میں کانفیڈنس نہیں دے سکتا اس کو اتنا جلدی سے, میں اس کا کمیونیکیشن نہیں امپروو کر سکتا. مجھے وہ دیکھنا ہے کہ یار who is he, what type of man is he. باقی چیزیں تو ہم کر لیں گے, کمی پیشی رہ بھی گئی تو آپ نے ٹاپ کا پوچھا تو میں یہ دیکھتا ہوں. اچھا, ویسے جس آرگنائزیشن میں نے بڑا عرصہ کام لگایا, ان کے جو آنر ہیں وہ مجھے کہا کرتے تھے, یار علی مجھے نا محنتی بندہ لا کے دیا کرو, باقی میں اس کو سکھا لوں گا. اس وقت یہ بات ٹھیک تھی. اچھا, اب نہیں. اوکے, میں نے اپنے انٹرویو کا کرائٹیریا ہی بدل دیا. اچھا, آج کل میں انٹرویو کس بیس پہ کرتا ہوں. ہمارا انٹرویو کا کرائٹیریا یہ ہے, I'm telling you the secret. ہمارا انٹرویو کا کرائٹیریا جو ابھی ہم اسٹارٹ کیے ہیں, I'm not asking کہ یار تم کون سی کوڈنگ میں کام کرتے ہو یا تمہاری ڈگری کون سی ہے, کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہو, نہیں. I'm asking few things. کون سا ٹول استعمال کرتے ہو, کیا کرنے کے لیے, بیک اینڈ کس سے بناتے ہو, فرنٹ اینڈ کس سے بناتے ہو, ڈیزائن کس سے کرتے ہو, کون سا ٹول بیسٹ ہے, کس پہ تمہاری گرپ اچھی ہے, کس ٹول کے کیا فیچرز ہیں, تم اینڈ ٹو اینڈ اگر سسٹم بنا سکتے ہو وداؤٹ رائٹنگ اے سنگل لائن آف کوڈ, ویلکم سر. دیٹس آئی آل. اس کا مطلب جو اے آئی کی جس کی سب سے زیادہ نالج جس کے ہوگی اس کو آپ ہائر کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اے آئی نالج, اٹس اباؤٹ جگاڑو. I'm telling you, AI knowledge is a different thing. Utilizing AI tools is a different skill set. ٹھیک ہے. There are so many people, they know so much about AI, but they are not leveraging the AI tools. And there are people who don't know much about AI, but the way they are using their AI tool, jugaad laga ke, they are doing things. I want that kind of manpower in my floor now. Okay. اب یہ بتائیے کہ آپ کو جو سب سے بیسٹ ٹیلنٹ ہے, وچ پارٹ آف دا پاکستان آپ کو ملتا ہے کہ یار یہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ ذرا زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے؟ ٹیلنٹ پورے پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. کیپیبل لوگوں کی کمی ہے. ٹیلنٹ اور کیپیبلٹی ہونا بہت دو مختلف چیزیں ہیں. ٹیلنٹ ہے, ہر فیلڈ میں ٹیلنٹ ہے, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں, ہر گھر میں ٹیلنٹ ہے. کیپیبلٹی میں ہم لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پوٹینشیل اور ٹیلنٹ ہے, صحیح ہے. جب اس ٹیلنٹ کو کنورٹ کرنے کا سسٹم آتا ہے ڈیلیوری میں یا پوزیشننگ میں, وہاں مر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹیلنٹ کو کیپیبلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے جو اس ملک میں ہے ہی نہیں. ملک میں نہیں ہے. نہیں ہے. اوکے. وہ انفراسٹرکچر کون ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انفراسٹرکچر مینٹورس, یونیورسٹیز, اساتذہ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے انکیوبیشن سینٹر, اپرچونٹیز, انویسٹمنٹس, فنڈنگ, ٹیکنالوجی, پریکٹس کرانا ہے. فار ایگزامپل, دیر از اے پرسن ہو از اے گریٹ کرکٹر, اس کے اندر پوٹینشیل ہے یار یہ بہت اچھا کرکٹر بن سکتا ہے. اب اس کو انفراسٹرکچر چاہیے.
اب اس کو وہ کوچ چاہیے, وہ ٹریننگ سینٹر چاہیے, وہ بال چاہیے, وہ بیٹ چاہیے, وہ وکٹ چاہیے, وہ ٹریننگ چاہیے, وہ فوڈ چاہیے, وہ ڈائٹ چاہیے, وہ پیسے چاہیے, وہ ہیلتھ کی ڈائریکشن چاہیے. جو آپ آسٹریلیا کا اگر آپ دیکھیں فرسٹ کلاس کلچر, تو پلیئر کیسے نکلتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر ہے. نیوزی لینڈ اتنی سی کنٹری ہے یار, ٹھیک ہے, ہم سے بہتر کھیلتا ہے. کیوں کھیلتا ہے؟ انفراسٹرکچر ہے. ٹیلنٹ کو کیپیبلٹی میں کنورٹ کرنے کا انفراسٹرکچر ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن میں ایک بندہ اچھا ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن بیچ میں سب غائب ہے. وہ خود سے کچھ کر جائے تو کر جائے, ہم نے تو صرف اس کو ٹیلنٹ کو ہی شو آف کری جا رہے ہیں. بڑا ٹیلنٹ ہے ملک میں, بڑا ٹیلنٹ ہے ملک میں, بڑا ٹیلنٹ ہے ملک میں. وہ اس کا کر کیا رہے ہو, یہ آج تک بات نہیں کرتا. عرفان صاحب, گورنمنٹ اپنے کاموں میں بڑی بیزی ہے, گورنمنٹ کو بھول جائیں. آپ بتائیں کہ انڈیویجول لیول پہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ میں نے وہ بتایا ہوپ ٹو اسکیل پہ جائے. میں نے جیسے ابھی پوری اسکیل ٹو اسکیل پہ کتاب لکھ رہا ہوں پورا. یہ ویسے یہ کتاب جو ہے یہ آپ پبلش کروا رہے ہیں ادھر پاکستان سے؟ یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. میں نے لکھی ہے, میرے پاس ابھی کوئی دیکھ رہا ہے, یا آپ بتا دیں مجھے بندہ چاہیے جو اس کو لکھ سکے اور پبلش کروا سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میں نے لکھ دی ہے, تھوڑے چیپٹر رہ گئے ہیں. آئی ول کمپلیٹ اٹ ان نیکسٹ فیو ویکس انشاءاللہ. چلیں, کورس لائیو ہے, اس کے اندر میں نے یہی بتایا کہ آپ انڈیویجول لیول پہ کیا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی مینٹور بھی نہیں ہے. آپ گاؤں میں بیٹھے ہوئے, وہاں سے آپ ایک سکسیسفل سی او کیسے بن سکتے ہیں, گلوبل کیسے جا سکتے ہیں. 57 لیکچرز ہیں یار, 3 سال لگے. لائیو ہے ہوپ ٹو اسکیل پہ. اچھا, یہ تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے عرفان صاحب, آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب ایک تو پاکستان کی تمام لائبریریز میں پہنچ جائے. نمبر 1 پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہونا چاہیے. پھر پاکستان کے جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی, اس سے ہزار لوگوں کی بک لانچ ہونی چاہیے. یہ تو مجھے نہیں پتا, آپ جیسا کہیں گے یا کوئی مجھے گائیڈ کرے گا تو میں کروں گا. میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, مجھے کبھی نہیں پتا آگے کیسے ہوگا. میں اپنا دل و دماغ اس میں ڈال رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ایسی بات بتائیں آپ کی جو آپ چاہتے ہیں کہ میری چینج ہو جائے لیکن ہو نہیں رہی, آپ سے خود ہی نہیں ہو رہی. دیر آر مینی, تو ہمیں کوئی ایک بتا دیں جو کیمرے پہ بتانے والی ہے. جو نہیں دیر آر مینی. دیکھیے یار, میں چاہتا ہوں کہ میں نا ریسٹ کروں. اچھا, ریسٹ کروں, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یار میں ٹریول کروں اور میں کام کی فکر نہ کروں. ٹھیک ہے, ہو نہیں رہا. اچھا, میرے گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ یار یو کانٹ ریسٹ. مطلب ویکینڈ میں نہیں سویا جاتا, نہیں بیٹھا جاتا, ویلے نہیں بیٹھا جاتا. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دا ابلٹی کہ میں ویلا بیٹھوں اور مجھے مزہ آئے. یار یہ نہیں ہو رہا. That's true. تو یہ تو آپ زندگی کے بہت بڑے مزے سے محروم ہیں. ہاں مجھے پتا. اچھا, people say that you're not living. I said یار بھائی اگر مجھے خوشی کام کر کے ملتی ہے تو بس ٹھیک ہے, یہی صحیح. تو ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہے ویسے, تو یہی ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بٹ آئی ٹرائیڈ ملٹیپل ٹائم. آئی ٹرائیڈ کہ یار مطلب یار میں ماؤنٹینز میں جاؤں, گاڑی نکال کے جاؤں, گاڑی ہے, سب ہے, پورا انفراسٹرکچر ہے, ٹائم بھی ہے, سب ہے. وہ کیا مصیبت ہے یار. نکلتا میں موٹر وے پہ بیٹھا آفس میں ہوتا ہوں, وہاں کئی دفعہ آ گیا ہوں واپس آفس میں. پچھلے 4 ہفتے سے کوشش کر رہا ہوں یار جا کے چکر لگا کے آتا ہوں, تھوڑا سکون کر کے آتا ہوں. نہیں, مجھے پتا یہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا. خیر وہ جب آپ اسٹرگل سے گزرتے ہیں نا تو یہ ٹراما بھی ہوتا ہے. یہ صحیح ہے. جب آپ فیئر آف لوزنگ ہوتا ہے نا, اسکیری ہوتا ہے, اب اس سے کئی سال لڑتے ہیں تو پھر جاتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. مجھے پتا ہے یہ نارمل نہیں ہے. اچھا, دس از ناٹ ٹینڈنسی اور کریکٹرسٹک, اٹس اے پرابلم ود می. آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ. اچھا عرفان صاحب, آپ کا جو سی او کوئی جو آپ کے نمبر 2 ہیں, ان کو کتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں آپ نے کہ وہ آپ کے سارے؟ اچھا سارے 2-2.5 سال تک تو میں چیک بھی نہیں سائن کیا کمپنی کے. اوکے, تو وہ اب غلے میں بیٹھنے والے سیٹ نہیں ہیں. نہیں غلے میں ابھی بالکل نہیں. ابھی ہم ٹرانزیشن کر رہے ہیں, اور یہ بہت پچھلے 18 مہینے میں نے بہت تکلیف دیکھی ہے. 18 مہینے بہت پینفل تھے ہمارے لیے. جب ہم نے سروس لینے سے منع کیا اور ہم نے کہا ہم کلائنٹ کو سروس نہیں دیں گے, پروڈکٹ پہ جائیں گے. اب آپ کے پاس پیسے آنا کم ہو گئے, آپ کے پیسے جانا زیادہ شروع ہو گئے, آپ کے پاس فائنینشیل اسٹریس پڑ گیا آپ کے نے. پھر ادھر آپ نے ریئلائز کیا یار پچھلے 2 سالوں میں تو یہ والا ڈیسیجن بہت خراب کیا یار ہم نے. یہی تو کتاب لکھی ہے کہ مجھے 2 سال بعد پتا چلا, آنے والے بندے کو 2 دن میں بتاؤ کہ میں نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لمبا سفر اس کا آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں. جن پرابلم میں پڑھا ہوں آپ کو نہیں پڑھنا. ٹھیک وہ ہے, بہت میجر مسٹیکس ہیں. تو ٹھیک ہے, پروڈکٹ جب چلے, سائیکل ٹھیک ہوا تو نو ویئر. اچھا تھوڑا سا پروڈکٹ پہ آپ کی بات کر لیتے ہیں. مجھے کیونکہ پروموشن ہو جائے گی, ہو جائے, کوئی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جو بیسٹ پروڈکٹ ہے 5 میں سے, اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا ہے. یار کریں پروموشن, بسم اللہ. نہیں میں پروموشن بھی آپ کے ساتھ کروں گا جب پروموشن کا ٹائم ہوگا. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اینی ون دیٹ واٹ از کمنگ, بٹ اتنا بتا سکتا ہوں. جی, وہ پروڈکٹ کیا کر میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کو کمپنی کی ضرورت نہیں رہے گی اور کمپنی کو لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. کوئی سسٹم آپ ایسا اس میں ایپ پہ بنا مطلب رہے کہ ہیں, ایک عام بچہ ہاں اپنے گھر بیٹھ کے بزنس جنریٹ کر کے کام کر کے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھے گا, اور کمپنیز کو
बिजनेस सेल्स की टीम बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हजारों स्टार्टअप्स आने वाले हैं पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट की वजह से। मैं स्टार्टअप के लिए ही बनाया मैं समझ गया हूँ जी कि यार वो अपने पाँव से खड़े कैसे हों, ओके और उनके लिए उनको उनकी जो मैन पावर है ना वो 30-40-50% कम हो जाएगी। ओके ट्रांसपेरेंसी और ऑपरेशन के ऊपर चले खर्चा भी कम हो गया फिर। एजेंट्स ऑब्वियसली हाँ। स्ट्रेस कम हो गया Stress भी कम हो गया। ट्रॉमा कम हो गया। ठीक है अब यहाँ से लोगों की जॉब नहीं जा रही, अब जो घर बैठे हैं उनको जॉब की जरूरत ही नहीं है, ओके वो वहीं बैठे इंपावर हो जाएंगे। मतलब यूं अगर समराइज करूं कि अगर आप गांव में बैठे हैं ना तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने आप नहीं जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढेगी उधर ही है। ठीक है दैट्स व्हाट वी इसके लिए मैं 3-4 मुल्कों में जाके डील्स कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड किया है। पहले पाकिस्तान में मैं एंड में आया हूँ, पहले मैंने लंदन, यूएसए, दुबई, सऊदी को ऑन बोर्ड किया। अच्छा आप रिसेंटली अभी आप अमेरिका भी होके आए, मुझे बताएं कि अमेरिका में आपकी क्या मसरूफियत थी, क्या किया आपने वहाँ पे? बोट चलाई वहाँ पे, गाड़ियाँ चलाई, मोटरसाइकिल चलाए, सोया हूँ, खाने अच्छा। खाया, वापस आ गया हूँ। जिसके पास गया था उसके साथ मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। अब जिसके साथ आप 8 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद 4 दिन के लिए गए तो आप क्या करेंगे? ओके तो इसका मतलब एंजॉय किया आपने वहाँ पे? उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया। अच्छा ही इज़ अ ग्रेट गाय। 8 जिंदगी के 8 साल मैंने उनको दिए हैं और 8 साल में उसने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की, मैंने उसके अलावा किसी से बात नहीं की। अच्छा 8 साल से रेगुलरली हम डे एंड नाइट मतलब अटैच थे। ओके और पहली दफ़ा मिले 8 साल में। और ये अमेरिकन है? हाँ यूएस का, यूएस का है, फ्लोरिडा का। 8 साल में पहली दफ़ा मिले। ठीक है। I'll send you a picture, जब अभी एडिट करो तो पोस्ट कीजिएगा। जी जी ज़रूर कीजिए, बताइएगा। अच्छा अब आ जाते हैं एग्जीबिशंस पे, आपका बहुत एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में जाने का। कुछ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एग्जीबिशंस को सीरियस नहीं लेती, वो कहते हैं यार यहाँ पे बिजनेस जो है ना कोई नहीं मिलता। यहाँ पे जहाँ के जो लोग हैं, जो एग्जीबिशंस बाहर होती हैं जैसे सऊदीया में होती हैं, दुबई में होती हैं, लंदन में, अमेरिका में, उसको सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस जनरेट करना, स्टाफ को लेके जाना, स्टॉल लगाना, ये बड़ी हैसल वाला काम है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं मिले ना मिले बिजनेस, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पूरी हो ना हो, इसके बारे में आप बताएं क्या है? देखिए आप डिपेंड करता है, अगर आप बिजनेस लेने जा रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है जी। मैं बता देता हूँ 90% यहाँ से नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं मिलेगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरे भी हुए हैं, ठीक है, धक्के पड़ेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एग्जीबिशन में बिजनेस लेने कौन जाता है? एग्जीबिशन में आप एक्सपोजर लेने जाते हैं, ठीक है, आप नेटवर्क बनाने जाते हैं, आप उस नेटवर्क को बाद में मिंट करते हैं, आप उस एक्सपोजर को वापस अपने कंपनी में लेके आते हैं, री पॉलिसीज बनाते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज करते हैं, दुनिया के हिसाब से अपने आप को अटैच करते हैं। ट्रैवल से एक्सपोजर मिलता है आपको, नेटवर्क मिलता है आपको, ग्रोथ मिलती है आपको, उसके ऊपर बिजनेस मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस के अच्छा लिए डायरेक्ट क्लाइंट आप कहते हैं नहीं मिलता? मिलते हैं, अच्छा, लेकिन देयर आर चैलेंजिंग सिचुएशन, सैचुरेटेड जगह है, मिलते हाँ। हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लाइंट के लिए जा रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए तो मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो मैंने जिंदगी में की वो यही है। रियली? ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू दिस एग्जीबिशन मैं नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने पूरे कारोबार में कभी पैसा लगाया है ना तो वो इस चीज पे लगाया, और लगाया टिका के लगाया। लेकिन लोग अमूमन ये कहते हैं हमें फॉरेन डायरेक्ट क्लाइंट मिले, बस ये सोच है ना लोगों की। लोगों की तो ये भी सोच है कि कोई घर पे आया, दरवाजा बचा, उन्हें कहते हैं आपकी मंथली सैलरी है लेकिन आपको जॉब की जरूरत नहीं है। वो लोग तो ये भी चाहते हैं। चाहत तो हमारी बहुत बड़ी है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम बात बहुत कर सकते हैं। तो हमारी चाहत और हमारी मेहनत आपस में मैच नहीं करते। जब चाहत और मेहनत मैच कर जाए ना आपस में तो फिर रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। रिग्रेट कोई बड़ा लाइफ का अगर कोई आपका है तो बताइए। रिग्रेट यार आपके सवाल ऐसे नहीं मुझसे कभी किसी ने किया नहीं। मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है कि यार मुझे क्रिकेटर बनना था। अच्छा वो रहता है। अभी मैं जाता हूँ ग्राउंड में, जितना सुकून मुझे ग्राउंड में मिलता है ना मुझे ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलता। वैसे आजकल खेलते हैं आप क्रिकेट? हाँ मैं रेगुलर खेलता हूँ, मैं अच्छा, सऊदी में भी अच्छा। खेलता हूँ, पाकिस्तान में भी खेलता हूँ, मेरा अपने नेट करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, टीम है, सब कुछ है। But that's my peace. अच्छा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तनवीर अहमद साहब, वो ह्यूस्टन में होते हैं वहाँ पे, और उनके पास 500 फ्रेंचाइजीज हैं KFC की और मुख्तलिफ ये पिज़्ज़ा हट की। उनको भी क्रिकेट का बड़ा शौक है। मज़े की बात बताता हूँ, उन्होंने वहाँ पे अपने लिए पूरा स्टेडियम बनाया, परचेज़ किया, पूरा इंटरनेशनल स्टेडियम, और उसकी जो मट्टी है वो सियालकोट से लेके गए। That's one of my goal. हाँ अच्छा। मतलब आप मेरा सामान देखें, मैं आपको दिखाऊं तो आप दुनिया के जो बेस्ट एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं ना मेरे पास। अच्छा है ना, एक वक्त होता है आपके पास टाइम होता है और एक बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते, फिर एक वक्त होता है अब दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव गैजेट्स भरे हुए होते हैं और आपके पास यूज करने का टाइम होता है। आई एम दैट काइंड ऑफ रिग्रेट। ये रिग्रेट तो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए, मिडल में आना चाहिए बंदे को। आएगा मैच, मैं समझता हूँ ये अर्न करना पड़ता है। अच्छा अभी उन्होंने 8 कनाल का यहाँ पे घर बनाया है DHA में ना, मैं अभी विजिट करके आया। अच्छा उन्होंने सबसे जो शौक से जो मुझे दिखाई ना जो जगह, वो थी पिच। हाँ
اور انہوں نے ساتھ میں نیٹ لگا, میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا, بلکہ وہاں پہ وہ ہارڈ بال سے ہی کھیلیں گے, آپ کو بھی میں لے کے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں یار یہ ہے میری جو فیوریٹ جگہ ہے, کہتے ہیں یار یہ میری فیوریٹ جگہ ہے, پورا نیٹ لگا ہوا ہے اور وہ پچ بنائی بڑی زبردست. اچھا اتنا شوق ہے ان کو کہ سیالکوٹ کے وہ رہنے والے ہیں, کنٹینرز جو ہیں وہ سیالکوٹ سے گئے ہیں ہیوسٹن, انہوں نے پچ بنائی ہے وہاں پہ. اس حد تک ان کو ہوتا ہے سر, ہوتا ہے, یہ ارن کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا بیلنس ہونا چاہیے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کیوں کر پا رہے ہیں, وہ یہ کر کیوں پا رہے ہیں کہ یہاں سے مٹی اٹھوا کے ادھر پچ بنا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی, ایفرٹ کی, سیکریفائس کی. یہی میں لیسن سب کو دیتا ہوں کہ زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو کہیں اور محنت کر کے قابل بننا پڑتا ہے, اور پھر آپ وہ لے لیتے ہیں, ارن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مجھے کہنا کہ میں اب سکون کروں گا, تو مجھے وہ سکون ارن کرنا پڑا, مجھے اپنی ہیلتھ ارن کرنی پڑی محنت سے, میں نے اپنا ٹائم خریدا اپنے کام سے, اب دے پا رہا ہوں نا. میں نہیں کام کروں گا تو نہیں کام کروں گا, اس کے بعد اٹھ کے چلا جاؤں تو چلا جاؤں گا, نو ون کین اسٹاپ می. ٹھیک ہے. تو اگر میں کھیلتا ہوں تو کم کھیلتا ہوں, لیکن ایک بات بتا دوں, اسٹینڈرڈ پہ کھیلتا ہوں, رسپیکٹ کے ساتھ کھیلتا ہوں. جب میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو ایک الگ ہی پروٹوکول ہوگا, الگ طریقے سے سکون سے کھیلوں گا. گراؤنڈ اچھا ہوگا, کٹ اچھی ہوگی, بال نیا ہوگا, بیٹ اچھا ہوگا, پورا ڈسپلن کے ساتھ کھیلوں گا. انتظار نہیں کروں گا, کوئی گالی نہیں دے گا, کوئی ویٹ نہیں کروں گا, کوئی خواری نہیں کروں گا, گھر کی پریشانی نہیں ہوگی اس وقت, فائنینس کی پریشانی نہیں ہوگی اس وقت مجھے. صحیح ہے. تو یار اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, جان مارنی پڑتی ہے. کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے نا کچھ کھونا پڑتا ہے. اس کھونے کو آپ ڈفرنٹ لوگ نام دے دیتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے اپنے خوابوں پہ کمپرومائز کر لیا. نہیں یار, اللہ آپ سے کیا لینا چاہتا ہے, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. تو مجھے سمجھ میں آیا نا, اللہ مجھ سے آپٹو اسکل لینا چاہتا تھا. ہاں, لیکن وہ ٹائم نہ آ جائے نا کہ جب آپ کے گھٹنے جو ہے نا وہ گوڈے کام کرنے چھوڑ جائیں. آپ کے سامنے ہوں, ابھی کیا بول رہا ہوں کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس سے. کتنے ایئرس کے ویسے ریٹائر ہو رہا ہوں میں, I'm 36 کے. اچھا, I'm retiring, اور میری فٹنس لیول آپ دیکھ لیں. ہاں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ اس ایج میں ریٹائر ہو تو اچھا ہے نا, جائے کہ آپ 56 میں ریٹائر ہو جب آپ چل ہی نہیں رہے. اور آپ کی گوڈے کب جواب دیتے ہیں اس کا تعلق آپ کی عمر سے نہیں ہے. آپ کی کمر کب جواب دیتی ہے اس کا تعلق بھی آپ کی عمر سے نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کی ڈیلی ہیبٹ سے ہے, اس کا تعلق آپ کے سلیپ سائیکل سے ہے, اس کا تعلق آپ کی واٹر انٹیک سے ہے, اس کا تعلق آپ کی سٹریس مینجمنٹ سے ہے, اس کا تعلق پیزا, برگر, پراٹھوں سے ہے, اس کا تعلق نہاری, نان, دیگوں سے ہے, قدوں سے. There are people who are super fit at 50, there are people who are super fit at 60. آپ سٹارز کو دیکھیں, سمپل ہے, میک اے منی, earn your financial freedom, live a life without stress, eat healthy, eat well, sleep well, drink well. واٹر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ڈرنک میں ہمارا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. I corrected it straight away. Drink well, earn that level, earn that health. اور یاد رکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسہ آتا ہے تو ہیلتھ آتی ہے. جنک فوڈ زیادہ مہنگا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیلدی لائف اسٹائل. ہیلدی لائف اسٹائل کہتا ہے کہ صبح اٹھو, گرم پانی پیو, لیمن کے ساتھ پانی پیو, ارلی اٹھو, ٹھیک ہے, سونے سے 6 گھنٹے پہلے, 4 گھنٹے پہلے کچھ نہ کھاؤ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آئل فری ڈائٹ کھاؤ, بیلنس ڈائٹ کھاؤ, پروٹین کو ویلیو دو. یہ ساری چیزیں مہنگی نہیں ہیں یار, پیزا برگر سے سستی ہیں. صحیح, ڈسپلن چاہیے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ برڈس پہ. اس کا تعلق ایج سے کہاں سے آ گیا؟ there is nothing to do with the age. بالکل ٹھیک. it depends کہ آپ اگر سافٹ ویئر ہاؤس بنا رہے ہیں, جی, فری لانسنگ کر رہے ہیں, جی, کوئی بھی کریئر بنا رہے ہیں, تو اس کی قیمت کیا پے کر رہے ہیں؟ از اٹ یور ٹائم, یا آپ اپنی ہیلتھ بھی ساتھ بیچ رہے ہیں؟ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. اگر آپ نے صرف وقت دیا اور ہیلتھ بچا لی, تو کل کو جب کامیاب ہوں گے تو آپ انجوائے کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نے ہیلتھ اور ٹائم دونوں دے دیے, تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی سکسیس کوئی اور انجوائے کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, بس 1-2 سوال رہ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا اگر میں کہوں 36 ایئرز میں بیسٹ ایئر آپ کا کون سا ہے؟ یہی والا. اچھا, یہی والا ہے 2025. اوکے. یہ ویسے نا میں ٹرکی کوشچن پوچھتا ہوں, نہیں میرے لیے آسان ہے نا. ہاں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی پیچھے سائیکالوجی ہے. جو اپنے بیسٹ کو ابھی کہہ رہا ہوتا ہے نا, وہ اصل میں ہیپی ہوتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں یار یونیورسٹی لائف بڑی اچھی تھی, وہ والا ٹائم بہت اچھا تھا. اس کا مطلب وہ کہیں پاس میں ہی پھنسا ہوا ہے اس کا مائنڈ. نہیں, ہو بھی سکتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو 10 سال, فار ایگزامپل آپ کو کوئی 10 سال پہلے ایسا زندگی کو کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, کوئی ایسی چیز مل گئی جو پوری زندگی سے آپ کے ساتھ ہے, وہ دوبارہ تو نہیں مل سکتی نا. آپ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہو. سو
میں اپنی بات جتنی بھی یہ کانٹیکس ہے سارا وہ بزنس گروتھ لرننگ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. I'm not talking about personal family side of thing. وہاں یہ ڈائنامکس ہی بدل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں میرا بیسٹ ایئر کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. I'm talking about business growth and learning. 2025 the best year. 2026 اس سے بیسٹ ہوگا. That's my goal. ویسے آئی مسٹ سے آپ یو آر لیونگ اے ویری کانشیس لائف, کیونکہ آپ نے ایک نینو سیکنڈ نہیں لگایا. عموماً لوگ سوچتے ضرور ہیں تھوڑا سا کہ یار میں ذرا سوچ کے بتاؤں کون سا والا بیسٹ ہے, لیکن ایک نینو سیکنڈ کے بغیر آپ نے کہا رائٹ ناؤ, یس ناؤ. وہ سوچتا ہوں, ہاں بالکل سوچتا ہوں. آپ کی انٹرپرینور کے اندر سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتا ہے کہ ریفلیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے میرا جب میں نے صرف یہی سوچنا ہوتا ہے کہ واٹ دا ہیل آئی ایم ڈوئنگ رانگ. اوکے. ڈیلی دیٹ یو شوڈ ڈو اٹ. کرٹیسائز یور سیلف آنیسٹلی کہ یہ ہوا, اس کے پیچھے غلطی میری کیا غلطی ہے, یہ ہوا اس کے پیچھے میری کیا غلطی ہے. اگر آپ اپنی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آپ زندگی میں کبھی کچھ بن ہی نہیں سکتے. سمپل. صحیح. ہمارے اندر بھرا پڑا ٹیلنٹ اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالنا, اور ریئر ہے ہم ایمانداری سے خود کی غلطیاں نکال کے اس کو ٹھیک کریں. جب آپ غلطی نکال لینا تو آپ کا برین اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن اگر آپ سامنے والے کی غلطی لگا لیں تو آپ کا برین سو جاتا ہے. ٹھیک ہے تیرا کام نہیں, اس کی کچھ. یا جب آپ اپنی غلطی پہ کہتے ہیں کہ جن کا سایہ ہے مجھ پہ نظر ہوگی یا مجھ پہ یہ سوسائٹی کا پرابلم ہے, تو بس آپ کا برین سو جاتا ہے. تو سو جا, تو معصوم ہے, تیرا کوئی قصور نہیں ہے, باقی میں اس کو دیکھ لوں گا. تو اس کا مطلب سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کہتے ہیں ضروری جو ہے نا وہ آل دا ٹائم, موسٹ امپورٹنٹ, آل دا ٹائم ہے. پھر آل ٹائم, آلویز 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 ڈیلی. بس آخری سوال یہ عرفان صاحب, کوئی فیوچر پلان بتا دیں جو آپ آگے کوئی کرنا چاہتے ہیں. ریٹائرمنٹ یہ آپ کا بس. تو پھر وقت کیسے گزاریں گے آپ؟ تو بڑے ورکوہولک ہیں. کرکٹ کھیلنا. اچھا کرکٹ کھیلیں گے. جم کرنا ہے, کتابیں پڑھنی ہے, کتابیں لکھنی ہے, بچوں کو پڑھانا. اچھا یہ کریں گے بس. ہاں آپ دیکھیں, آپ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی جو روح ہے نا اس کے اندر سکون نہیں ہے. ہاں دیکھیں انوینشن تو ہوتی ہیں, ایڈونچر وہ چاہیے آپ کو, بٹ یو ڈو وٹ یو لو ٹو ڈو. ٹھیک ہے. میں نے اتنے سال وہ کیا, کمپنی آٹو پہ چلے گی. ہاں پروڈکٹ آٹو پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر سو مچ یو کین ڈو. There are so many other source of income that you can do. تھوڑی بڑی پہ وہ آپ انویسٹمنٹ سائز پہ نکل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. پیسیو انکم, میں نے فائنینشیل فریڈم بولا نا. ہاں ہاں وہ تو بڑی مزے کی چیز ہے نا, اگر آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم آ جائے اور پیسیو انکم آ جائے, اس سے مزے کی لائف ہی کیا ہو سکتی ہے. اور لیکن صحت کے ساتھ, صحت کے ساتھ مطلب یہ سارا کچھ ہو ہاں, اور آپ 2 اسکور بھی نہیں بنا پا رہے پچ کے اوپر بھاگ کے, what's the point of it? یہ بات بالکل. عرفان صاحب مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. تھینک یو ویری مچ. 1 گھنٹہ ہمارا آئی گیس گزر گیا اور بڑا اچھا لگا. میں تو ویسے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے یہ گفتگو انجوائے کی ہوگی, اور جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ لے لیں, جو اچھی نہیں لگتی وہ مائنس کر دیں. تھینک یو ویری مچ.